اسد جلالی صاحب بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان و پرنسپل جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام دروغہ والا لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مملکت پاک جو کہ ہے ارض عشق رسول، مملکت پاک جو کہ ہے ارض عشق رسول، اس میں یا رب ہو شریعت کے اجالوں کا نزول۔ مستقل اس میں رہے حب نبی کا موسم، مستقل اس میں رہے حب نبی کا موسم۔ زیست کی شاخوں پہ لہلہاتے رہیں امن کے پھول۔ عدل و انصاف سے مرتب ہو نظام ہستی، پیروی ختم رسل کی ہو ہمارا معمول۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے
پاکستان کا معنی و مفہوم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے، اور رب ذوالجلال ہمیں پاکستان کو نظریہ پاکستان کے مطابق آگے پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 اگست کا دن ہے۔ 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے فہم دین کورس میں آج لفظ پاکستان کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ گزشتہ 3 دن چونکہ ادارہ صراط مستقیم سیالکوٹ کے زیر اہتمام سے روزہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا گیا، اور کل وہاں پہ قرآن اور پاکستان کا باہمی رشتہ اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی گئی، اور ان 3 دنوں میں آپ نے یہاں ادارہ صراط مستقیم کے مبلغین اور جامعہ جلالیہ کے فضلاء کے خطابات سماعت کیے۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ نا امیدیوں اور مایوسیوں کی فضا ختم ہو چکی ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ملت کے بیٹے قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کا کردار حاصل کر رہے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان قرآن و سنت سے مسلح ہو کر اس قدر میدان جہاد میں اترنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یقیناً وہ قوم شکست نہیں کھاتی۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور میدان علم و معرفت کے اندر مزید کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب گلی گلی محلے محلے قرآن و سنت کے پیغام کا پرچم لہراتے ہوئے اہل سنت کی بیداری اور غربہ اسلام کی منزل انشاءاللہ حاصل کر لی جائے گی۔ پاکستان کا معنی و مفہوم رب ذوالجلال کی یہ خصوصی رحمت ہے بر صغیر کے مسلمانوں پہ کہ اسلام کے ریاستی امور کے لحاظ سے بر صغیر کے مسلمانوں نے پریکٹیکلی جو کردار ادا کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ چونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر نظریے کے ساتھ ساتھ عمل اور معاملات کا پیغام بھی دیا جاتا ہے، اس واسطے یہ فضائی یا خلائی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور زمین پر حکومت اور راج کے لحاظ سے اسلام نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ شریف میں باقاعدہ سٹیٹ کی بنیاد رکھی، سلطنت بنی، اور امور سلطنت کو نبھانے کا لائحہ عمل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، اور واضح لفظوں میں آپ نے شرق و غرب، شمال و جنوب کے لوگوں کو اور قیامت تک کے انسانوں کو اور ہر سوسائٹی کو یہ پیغام دیا جو الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جان لو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے پوری زمین کو دائرہ کار قرار دیا اور کہا زمین کسی اور کی نہیں، زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ اس وقت جو یہودی مدینہ شریف کے قرب و جوار میں تھے، ان پر بھی اس بات کو واضح کیا کہ تم اس زمین کے مالک نہیں ہو، تم بحیثیت کاشتکار یہاں پہ موجود ہو، جب تک چاہیں گے تمہیں رہنے دیں گے، پھر تم ان کو نکال دیں گے، اس واسطے کی زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بادشاہوں کے نام خطوط میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ہائی لائٹ کیا، اور ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ لفظ ملک نہیں لکھا جو کہ وہ لکھوایا کرتے تھے، چونکہ ملک کا تعلق حکمرانی کے ساتھ ہے، زمین پر راج اور کنٹرول کے لحاظ سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پرانا ایک نظام آ رہا تھا اس کو توڑنے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا ہم ان میں سے کسی کو زمین کا ملک تسلیم نہیں کرتے، زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس بنیاد پر اسلامی تعلیمات کے لیے شروع سے ہی زمین، اقتدار، نظام اور حکومت کو پیش نظر رکھا گیا، چونکہ یہ تعلیمات ہیں ایسی کہ ان میں نظام کی ضرورت ہے، ان میں حکومت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ پہلے دن سے باطل کے لیے اسلام کی کاری ضرب ہے کہ جس سے باطل کی پہلے دن سے چیخیں نکلی ہیں کہ یہ اسلام محض مسجد کا دین نہیں، یہ بازار کا بھی دین ہے، یہ کھیت کھلیان اور پوری کائنات میں ہر طرف اپنا نظام لے کے آیا ہے۔ اسی بنیاد پر ابو جال اس وقت تک اتنا سیخ پا نہ ہوا جب تک مسجد کے سجدوں کی بات ہوتی تھی، لیکن جب مدینہ شریف میں نظام کی بات ہونے لگی اور مکہ شریف سے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پورا اپنا نظام لانچ کر دیا اور سٹیٹ بنا لی اور سارے امور واضح کر دیے، تو اب ابو جال کی کمپنی کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہونے لگی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجد والے ہیں، اب یہ تو بازار میں بھی فیصلہ ان کا چلے گا، ہر طرف راج ان کا ہوگا، فیصلے سارے اور قیادت ان کی ہوگی۔ تو اس واسطے انہوں نے اپنی ذات کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے ہوئے، اپنے نظام اور راج کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے ہوئے معاذ اللہ جنگ و جدل کا رستہ اختیار کیا، بالآخر لڑتے لڑتے مر گئے اور اسلام نے اپنا لوہا منوایا۔ جس طرح کل ابو جال بتوں کے سجدے بند ہو جانے کے بعد اسے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی اس کو اپنی انانیت پہ ضرب لگنے پر تکلیف ہوئی، جب مکہ شریف میں لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے اور رب کو سجدے شروع ہو گئے اور بتوں کے سجدے بند ہونے لگے، تو ابو جال اس کو برداشت کرتا رہا۔ بتوں کے ساتھ پیار بڑا تھا مگر بتوں سے بڑھ کے اپنی انانیت سے پیار تھا۔ جس وقت اس کے مقابلے میں نظام آیا ہے، اس کی وہ سوچ کہ یہ صرف مسجد تک رہیں گے یہ ختم ہوئی، پتا چلا کہ یہ ہر میدان میں ان کا ایک اپنا نظام ہے۔ اب اپنی چدراہٹ بچانے کے لیے اس نے پوری فوج بنائی، اکٹھا کیا لوگوں کو، فنڈ ریزنگ کر کے بدر کی طرف سفر شروع کر دیا، اور یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ ہم ان کو جا کے ختم کریں گے، ورنہ جس طرح یہ بڑھ رہے ہیں ان کا نظام مکہ شریف میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو وہ نکلے اپنی چدراہٹ، اپنا نظام بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام اب اپنے نظام کو زیادہ توجہ سے آگے بڑھا رہا تھا، تو اسلام سے وہ لوگ ٹکرائے، اسلام نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی امریکہ کا جو مزاج ہے یہ ابو جال کی طبیعت کے مطابق ہے
جیسے کل ابو جال کو اسلام کے نظام سے چڑ تھی کہ سجدے کر لے مگر چدراہٹ میری ہو، آج امریکہ کو بھی اسلام کے نظام سے زیادہ چڑ ہے۔ اگر ویسے وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے اندر افطاری کا بندوبست بھی کر دے، اذان بھی ہو جائے، یہ چیزیں اسے پسند نہیں ہیں، لیکن انہیں برداشت کرتا ہے، مگر یہ کہ نظام اس کے خلاف اسلام کا ہو، یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور دن رات نیو ورلڈ آرڈر لے کر مسلم امہ کو پیس دینا چاہتا ہے۔ تو ہم قرآن و سنت سے اس آواز کو آج کے اس تاریخی دن کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہماری روح کا حصہ ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مزاج ہے کہ اسلام صرف مسجد کے لیے نہیں، اسلام پوری مملکت کے لیے ہے، اسلام پورے دیش کے لیے ہے، اسلام پوری کائنات کے لیے ہے۔ اور جب سے یہ اسلام آیا ہے، لا یعلو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ دبانے کے لیے آیا ہے۔ اس واسطے یہ اپنا مستقل دین رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اس واسطے امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں جو قرآن کا آرڈر ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا یہ اس وقت کی بہت بڑی اذان ہے کہ جس اذان کے نتیجے میں ہمیں کئی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ دین ہمارا ادھورا نہیں پورا ہے تو پھر اس کی تبلیغ بھی پوری ہے۔ اس پوری تبلیغ کے لحاظ سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کے ریاستی امور جو ہیں اور نظام سلطنت اور امور حکومت کے لحاظ سے جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی اور باطل نظاموں کے خلاف اپنا راست اقدام کیا، اس کے پیش نظر آج ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان، بر صغیر کا مسلمان، اس نے تو اپنی کئی صدیوں کے اندر یہ فلسفے کئی صدیوں تک آگے پہنچائے ہیں، عقوبتیں برداشت کی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں۔ وہ تقریباً 3 صدیوں کا جہد مسلسل تھا، جس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کی شکل میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائیں اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کے پس منظر میں جو صدیوں کی محنت اور صدیوں کا جہاد تھا اور صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ہمارے صوفیوں نے، ہمارے ولیوں نے، ہمارے علماء و مشائخ نے اس کو عبادت سمجھ کے اس میں حصہ لیا، عبادت سمجھ کے دن رات کام کرتے رہے۔ وہ رات تہجد گزار ہمارے اللہ کے ولی، انہوں نے عبادت سمجھ کے اس عظیم تحریک کے جلسے کیے، اس کے جلوسوں میں شامل ہوئے اور بر صغیر کے چپے چپے کو بیدار کیا، جس کے نتیجے میں ایک ملک بنا جسے ہم مدینہ شریف کے بعد مدینہ شریف کا عکس جمیل کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریہ مدینہ شریف کی سٹیٹ کا تھا، اس نظریے پہ جو ملک بنا وہ پاکستان ہے۔ اور کتنے عظیم لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے اس فلسفے کو سیراب کرنے کے لیے اپنا خون دیا، جو فلسفہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، وہ فلسفہ جو بدر حنین میں کار فرما تھا، اس میں کیا تھا؟ وہ 2 رنگوں کی لڑائی نہیں تھی، 2 نسلوں کی لڑائی نہیں تھی، اور 2 جغرافیہ نہیں ٹکرائے تھے، جغرافیہ بھی ایک تھا، رنگ بھی ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، مگر پھر بھی جنگ کی ہو گئی کہ نظریہ ایک نہیں تھا، نظریے 2 تھے۔ بدر میں 2 نظریوں کی لڑائی تھی، 2 نظریوں کی جنگ ہو گئی تھی۔ یہ جو 2 نظریے بدر میں ٹکرائے تھے، اس نظریے کو بر صغیر میں ہمارے اسلاف نے آگے پہنچایا اور یہ بتایا کہ ہندو اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ ہم یہاں پر مشترکہ زمین میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں کیونکہ زمین ایک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اسلاف کی کوششیں ہیں کہ جنہوں نے اس بر صغیر کی کھیتی کے اندر مدینہ شریف سے نظریے کا بیج لا کے کاشت کیا اور فصل 14 اگست کو پاکستان کی شکل میں تیار ہو گئی۔ یہ نظریہ جو امپورٹڈ نظریہ ہے، حقیقت میں پوری کائنات اور فطرت کا نظریہ ہے، جو ابو جال کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم نے پیش کیا، وہی نظریہ اکبر کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا، وہی نظریہ رائے راجو کے مقابلے میں وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے پیش کیا، وہی نظریہ جو بابا فرید کا نظریہ ہے،
اس نظریے پر محنت کی گئی، مشقت کی گئی اور اسے عبادت سمجھ کے اس کے لیے جہاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک بنا۔ اس واسطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لفظ پاکستان پر توجہ کریں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسا ملک نہیں ہے جو نسل کی بنیاد پہ لیا گیا ہو، جو رنگ کی وجہ سے لیا گیا ہو، جو جغرافیے کی وجہ سے ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ مشرق والوں کا ملک ہے یا مغرب والوں کا یا شمال والوں کا یا جنوب والوں کا یا کالے رنگ والوں کا یا گورے رنگ والوں کا یا کسی خاص بولی والوں کا نہیں، یہ کلمے والوں کا ملک ہے۔ اس بنیاد پر جو محنت کی گئی تو وہ خاص نظام تھا جو عرش سے اترا اور مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے جس کا پیغام دیا گیا، اور وہاں سے وہ سوغات ہمارے اسلاف یہاں لے کر آئے، اور یہ آج ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہ نہ توفیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی زبان، ان کا دماغ، ان کی طبیعت اجازت دے گی، کیونکہ سارے طبقے اس وقت دوسری بولی بول رہے تھے۔ وحدت ہند، اکھنڈ بھارت، یہ ان کا نعرہ تھا۔ وہ سارے وحدت ہند کو لیلا بنا کے اس کے مجنو بنے ہوئے تھے۔ وہ گاندھی کے چرنوں میں چڑھ رہے تھے، وہ کعبہ کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی باتیں کرتے تھے، وہ زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنا کے پانی کا تقدس بیان کر رہے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بننے والی ہے۔ بر صغیر میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے تقریریں کی اور حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے تقریریں کی کہ کوئی ضرورت تقسیم کی نہیں، بس ہمارا ملک ایک ہے، ہم ایک ہیں، کیونکہ ہمارا جغرافیہ ایک ہے، اس واسطے جدا نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کو۔ وہ دلیلیں دے دے کر یہ باتیں سمجھا رہے تھے، لیکن یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ان پر واضح کیا کہ وہ نظریہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ابو جہل کے مقابلے میں، اس وقت کے ماحول کے مقابلے میں، اس کے لحاظ سے ہمارا اور ہندو کا فرق ہے۔ ایک زمین پہ رہنے کی وجہ سے ملت ایک نہیں بن گئی، ملتیں ہماری جدا جدا ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ان کے نزدیک جو حلال ہے وہ کتنی چیزیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ حرام ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں جب ہمارا فرق ہے؟ ہمارے عبادت کے اپنے طریقے ہیں، ہمارا سچا دین ہے، وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر جو غیرت اسلام کا جھنڈا لے کے نکلی، اس غیرت کو اہل سنت کی غیرت کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس ماحول میں اپنے سینے تان کے ہندوؤں کے ستم بھی برداشت کیے، انگریزوں کے بھی، اور ان کے پالتو ایجنٹ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھ کر انہیں مختلف قسم کے لقب دے رہے تھے، ان کے ظلم ستم برداشت کر کے 10 لاکھ شہیدوں نے خون دیا تھا، اور پھر 14 اگست کے دن پاکستان بنا تھا۔ وہ پچھلی صدیوں کا جہد مسلسل، وہ 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ جانا، اس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ ان لوگوں سے پوچھو فردوس کے بالا خانوں میں، آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے تقدس اور کتنے مقدس نظام کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا، اور تم اس کے اندر کن کن مقاصد کو جو بعد میں لانچ کر رہے ہو، ان کی روحوں کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے آج اگر لفظ پاکستان کو ہی ہم سوچیں تو ہمارے بہت سے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج باتیں ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہے یا یہ دینی ریاست ہے، اس پر لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹیبل ٹاک کے اندر چینلوں پر کئی امریکی دکانوں کے کھلونے اور کئی وہ نام نہاد فکری آوارہ گرد، وہ آج بھی یعنی انہیں 10 لاکھ شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا، وہ اس کو ایک لبرل سیکولر ریاست کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مذہب اور دین ثانوی حیثیت میں ہے، بس سٹیٹ ہونا یہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ہم اس کی پوری جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیکولر نظام والی سٹیٹ نہیں، یہ رب ذوالجلال کے نظام والی سٹیٹ ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں اس ملت کو عطا کیں اور آگے آج ہم تک پہنچی،
میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں بر صغیر کے اسلامی مزاج کو کہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت جو کی تھی مکہ شریف سے مسلمانوں نے، اس کے بعد اگر تاریخ اسلام میں دین کے نام پر گھر چھوڑنے کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر کے مزاج کو سلام کرنا پڑے گا۔ کوئی 2-4 ہزار لوگوں نے نہیں، 2 کروڑ انسانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ کس کے لیے؟ اپنے دین کے نام پر، اپنے ایمان کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اپنے رب سے پیار کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے لیے گھر چھوڑ دیے 2 کروڑ لوگوں کی ہجرت۔ یہ ایک ریکارڈ ہجرت ہے، یہ بر صغیر کا اسلامی تشخص ہے، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے محض نعرے نہیں لگائے، عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ دیش جو ہے وہ دین کے تابع ہے اور دین کی خاطر ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ شہادتیں ہوئی، بڑے بڑے مراحل سے گزرے اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ کیا خوبصورت نام ہے اس ملک کا، اور کیا خوبصورت ترکیب ہے اس ملک کی تعبیر کے لیے۔ کسی علاقے کی تعبیر رنگ سے کی جا رہی ہے، کسی کی نسل سے کی جا رہی ہے۔ کسی علاقے کو بیان کرنا ہو تو وہاں کے جغرافیے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاکستان وہ مقدس لفظ ہے کہ یہ خیبر سے لے کر کراچی تک اس ایریے کو اگر بیان کرنا ہو تو رنگ کا لفظ نہیں بولا جاتا، نسل کا لفظ نہیں بولا جاتا، جغرافیے کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ جنت کا مقدس لفظ بولا جاتا ہے۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ 14 اگست وہ دن ہے، وہ مقدس دن کہ جس دن رب ذوالجلال نے پاک لوگوں کو پاک نظام کی خاطر، پاک نظام کے زیر سایہ رہنے کے لیے پاک جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک پوری کائنات کے ممالک کے ناموں میں سے ایک منفرد نام ہے۔ یہ کلمے کی خیرات، یہ گنبد خضرا کی ہریالی کا عکس جمیل، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو طائف کے بازار میں بھی پتھر کھا کے سرکار نے دین پہنچایا تھا، اسی جد و جہد کا ایک مسکراتا ہوا پھول ہے۔ لہذا ہم ممبر و محراب پر جس وقت لفظ پاکستان بول کے بات کرتے ہیں یا ہم فہم دین میں پاکستان کے لفظ پر بحث کرتے ہیں تو ہم وہ پرانی داستان لوگوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اوروں کے ملک اور ہیں، ہمارا ملک اور ہے۔ اوروں کے ملکوں کے نام وہ ان کے پیچھے فلسفے اور ہیں، ہمارے ملک کا نام جو ہے یہ قرآن سے ماخوذ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس واسطے یہ دین سے جدا نہیں، یہ ایمان سے جدا نہیں۔ ہم پاکستان سے پیار صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، مادر وطن ہے، یہ ہم پیدا اس میں ہوئے اور رہتے اس میں ہیں۔ لوگوں کی محبتوں کی وجوہات یہ ہوتی ہیں چونکہ فلاں زمین میں میں پیدا ہوا، میرا اس سے پیار ہے، فلاں میں میری رہائش ہے، میرا اس سے پیار ہے، فلاں ملک میں میرا کاروبار ہے، میرا اس سے پیار ہے۔ مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے نزدیک پاکستان سے پیار کی یہ وجوہات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جو اذان ہمارے نبی علیہ السلام نے دی تھی، اس اذان کو سن کر جو نمازی مسجد میں داخل ہوئے، اس اذان کو سن کر اس بر صغیر کے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا، اس کردار کا نام پاکستان ہے۔ اس واسطے یہ ہمارے ایمان اور دین کی تبلیغ کا حصہ ہے، اور یہ اس وقت سے ہی ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ اس کی بہتری، اس کے لیے کوشش وہ عبادت ہوگی، اس کی حفاظت عبادت ہوگی، اور اس کے عوام کی خیر خواہی عبادت ہوگی۔ اتنی محنتیں جو کی بر صغیر کے مشائخ نے، صوفیاء نے، مجاہدین نے، انقلابیوں نے، وہ ساری اس اعلیٰ مقصد کے لیے تھی کہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے اس کو رائج کیا جائے۔ بانی پاکستان نے بارہا اپنی تقریروں میں کہا، جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ایک ماڈرن سوچ والے ہو لیکن تم ملاؤں کے قبضے میں آ گئے ہو اور تم ان کی وکالت کرتے ہوئے پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہو، تمہارے نعرے میں نہ جغرافیہ ہے، نہ رنگ و نسل ہے، اور نہ ہی کوئی ماڈرن کوئی انداز ہے، تم ہو نئے اور سوچ تمہاری پرانے لوگوں والی ہے، اور اس انداز کی
खास जिद्दोजहद के तुम हामी बन गए हो। तो बारहा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना ने इस चीज को वाज़ेह किया कि हम इस्लाम के बलबूते पर आगे बढ़े हैं और लड़ते लड़ते या तो हमारा मुल्क हमें मिल जाएगा या हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। मुझसे अगर कोई पूछता है, बानी पाकिस्तान कहने लगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो कहा मैं तो ये कहूंगा कि हम वो जमीन हासिल करना चाहते हैं जिसमें कुरान और सुन्नत के कानून के तजर्बे किए जा सके, यानी तजर्बे से मुराद है उसको नाफिज किया जा सके और उसको आगे फैलाया जा सके। इस वास्ते इसकी जिद्दोजहद से इसके क़याम तक और क़याम से आगे फिर इसकी तकमील तक हमें उस नजरिए की जरूरत है कि जिसके पेश नजर बर्रे सगीर के मुसलमानों को यह ख्याल आ गया और उन्होंने एक तारीखी काम शुरू कर दिया और वे कर गुजरे। आज उस काम को महफूज रखना, बरकरार रखना, ये उनसे प्यार की अलामत है। आज इस पाकिस्तान को जलने ना देना, इसको खोखला ना होने देना, ये वलियों से प्यार का तकाजा है। आज इस पाकिस्तान की रातों को जाग के इसको डाकुओं से, लुटेरों से बचाना, ये औलिया से मोहब्बत का तकाजा है। इस वास्ते कि यो सारी मेहनत उन सदियों की, उसका सिला यह है कि ये महफूज भी रहे और ये जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद के लिए इसको बरकरार भी रखा जाए। तो हमारा चूंकि औलिया से राब्ता है, हम उनके बाद उनकी दी हुई विरासत के वारिस हैं और उनकी दी हुई फिक्र के अमीन हैं। इस बुनियाद पर औरों का नजरिया पाकिस्तान के बारे में और हो सकता है, उनके डंक पाव पॉलिसी, उनकी इक्तिदार की जरूरत, उनको अपने ओहदों की जो डिमांड है उसके लिहाज से वो पाकिस्तान का लफ्ज हो सकता है बोलते हो, लेकिन हमारा जो ईमान है वो हमें मजबूर करता है, हमारे वलियों का जो जिहाद है वो हमें मजबूर करता है। आज भी हमें ऐसे लोग, अब तो बहुत ज्यादा बोलियां हो गई हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ मजहबी लिबातों के अंदर, लोगों ने कहा फिर वो पहला अच्छा था अखंड भारत, इकट्ठा हिंदुस्तान, वहदत हिंद, उसकी फिर राग लोग अपने लगे और आज वो ऐसे जवाब फराहम करते हैं कि दिखा के कि देखो ये नाकाम पाकिस्तान, इसके लिए मेहनत की गई। तो हम तो पहले कहते थे कि मजहब की बुनियाद पर स्टेट की जरूरत नहीं, वो धमाके करके, वो फसाद करके, वो इंतशार फैला के, वो महंगाई ला के, वो अमन व अमान की सूरत हाल बर्पा करके वो फिर अपनी पुरानी दलील का जवाब बनाना चाहते थे कि मजहब की बुनियाद पे स्टेट होनी नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ करके पाकिस्तान को नाकाम साबित करके अपनी माजी की गलती को छुपाना चाहते हैं और उसका इस अंदाज में कफारा देना चाहते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को बचा के, पाकिस्तान को आगे बढ़ा के और पाकिस्तान को हर तरफ महफूज करके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बड़ों ने गलती नहीं की थी, उन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने एहसान किया था और उन्होंने मुनफरिद काम किया था, उन्होंने इस्लाम की तारीख का एक नया बाब रकम किया था और उन्होंने जिस नजरिए के पेश नजर ये मुल्क बनाया था, यकीनन आज उसी नजरिए के तहत ही बचाया जा सकता है। अखंड भारत वाले किराए वाले हैं, किराएदार हैं, किराएदार को मकान से प्यार नहीं होता, उसको तो जब वो मकान ना रहा कहीं और जाके किराए पे चला जाएगा। लेकिन जिन्होंने ईंटों से खुद बनाया हो और ईंटों में अपना लहू डाला हो, उनको उस मकान से बड़ा प्यार होता है। इस वास्ते हमारे दीन का यह हिस्सा है कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, इसके पेश नजर दिल से जो एक दर्द उठता है उसको पूरे सोज और पूरे एहतमाम के साथ माशरे में डालना चाहते हैं कि सूबाइयत के नारों में, जुबानों के नारों में और रंगो नस्ल की बुनियादों पर सूबों की बातें कर करके पाकिस्तान की सालमियत पर हमले ना किए जाएं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, इसमें सारे मुश्तरका हैं, वो खा बलोच हो, खा अफगान हो, खा वो पंजाबी हो, खा वो सिंधी हो, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इस पाकिस्तान में है। उस वक्त हमारे केस की दलील ये नहीं थी कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए चूंकि मैं पंजाबी हूं, मुझे अलहदा मुल्क चाहिए चूंकि मैं सिंधी हूं, मुझे अलहदा मुल्क चाहिए चूंकि मैं पख्तून हूं। उस वक्त यह था कि मुझे अलहदा मुल्क चाहिए चूंकि मैं मुसलमान हूं। तो उस इस्लाम और उस मुसलमान के नारे के तहत आज हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस वास्ते जरूरत पड़ गई है कि हम वजाहत करें कि पाकिस्तान होता क्या है। तोहफा बड़ा था, हम इस लायक नहीं थे कि इतनी बड़ी नेमत मिल जाती, इतना बड़ा एहसान अल्लाह की तरफ से तोहफा इतना बड़ा मिला
کہ جس کی قدر و قیمت ہمیں بھول گئی. آ گئے ایسے کرسیوں پر کہ جنہوں نے پاکستان کا مطلب لوٹ مار سمجھا، پاکستان کا مطلب کرپشن سمجھا، پاکستان کا مطلب اپنی تجاریوں کو بھرنے کا عمل سمجھا، اور پاکستان کے پیش نظر جو ہمارے اولیاء کے مقاصد تھے وہ سب بھول گئے، اور انہوں نے اپنی حکومتوں کے دوام اور بقا کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یاد رکھنا، بنانے والوں نے پاکستان مسجد کی طرز پہ ایک ملک بنایا تھا. اس مسجد کو کچھ لوگ آج مندر بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اپنا مورچہ بنانا چاہتے ہیں. نام نہاد روشن خیال جو آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھ کے ہمارے ملک میں آ کے وہاں کی باتیں کرتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ پیر جماعت علی شاہ کا نظریہ کیا ہے، انہیں کیا خبر کہ یہاں بر صغیر کے مسلمانوں کو داتا صاحب نے کون سے پیالے پلائے ہیں، انہیں کیا خبر کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لایا ہوا تصوف کیا ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ حضرت شیر ربانی اور پیر سیال اور پیر گولڑا شریف نے کیا کیا آوازیں سنا کر اس قوم کو جگایا ہے. وہ اپنے فلسفے لا کے یہاں پہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار اور افتراق ہے. ہم اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جو سوچ دے کے بر صغیر کی قوم کو جگایا تھا، یقیناً آج وہی سوچ اس علاقے کے ہر مسئلے کا حل ہے. اور آج پاکستان کے دکھوں کا علاج تلاش کرنے کے لیے ہمیں یورپ کے کسی میخانے کا رخ نہیں کرنا، ہمیں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے واشنگٹن کی کسی لیبارٹری میں نہیں جانا، ہمیں پاکستان کی بیماریوں کے علاج کے لیے تل ابیب اور برطانیہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا. پاکستان کے ہر دکھ کا علاج ماجون مدینہ شریف میں موجود ہے. جو بھی ضرورت ہے، جس انداز سے بھی، جو بھی جس طرح بھی پاکستان کے حالات کو اس کے پرابلم سالو کرنا چاہتا ہے، اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. قرآن کو دیکھتا جائے، پاکستان کو سنوارتا جائے، انشاءاللہ منزل روشن سے روشن تر ہو جائے گی. پاکستان کا لفظ پاک اور ستان یہ دو الفاظ سے مرکب ہے. پاک لفظ سارے بولتے ہیں، ستان کا مطلب جگہ اور مقام ہوتا ہے، اور ستان یہ لاحقہ ہے. مختلف الفاظ میں آپ خود استعمال کرتے ہو. مثال کے طور پر تم کہتے ہو گل ستان، جس کو گلستان پڑھتے ہو تو مطلب کیا؟ پھولوں کی جگہ. قبرستان قبر کی جگہ. تو یہ ستان لفظ جو ہے یہ جگہ اور مقام کے لیے ہوتا ہے. تو پاکستان یہ پاک لوگوں کی جگہ. دیکھو شان کتنی ہے اس کے رہنے والوں کی. اور کسی ملک کا نام ایسا دکھاؤ مدینہ شریف کی سٹیٹ کے بعد جس کے نام میں اتنی جامعیت ہو. نام ہوتا ہے صرف ذات کی پہچان کے لیے، مگر جب نام ایسا ہو کہ وصف پہ بھی دلالت کرے تو پھر تو بہت بڑی شان ہوتی ہے. پاکستان نام بھی ہے، وصف بھی ہے. یہ ہمارا علم بھی ہے، ہمارے ملک کا نام بھی ہے، اور اس میں ہماری پہچان بھی ہے، وصف بھی ہے، نظریہ بھی ہے، آئیڈیالوجی بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، ما قبل بھی ہے، ما بعد بھی ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے. پاکستان لفظ پاک یہ محض وصف نہیں، یہ ذات مال وصف ہے. محض وصف ہوتا ہے مثال کے طور پر پاک ہونا، کھانا پینا آنا جانا، یہ اوصاف ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ذات ہے. مثال کے طور پر لفظ قاری ہے، یہ ذات ہے کہ قرآن پڑھنے والا، کاتب ہے لکھنے والا. وہاں ذات ہے اور ساتھ وصف اٹیچ ہے. تو لفظ پاک یہ محض وصف نہیں، یہ ذات مال وصف ہے. پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ پاکی کا وصف قائم ہو. پاک ہونے کو پاک نہیں کہا جاتا، محض وصف کو، ذات مال وصف کو، صرف ذات کو بھی نہیں، ذات مال وصف کو. اب ایک جگہ، ایک علاقہ، ایک ایریا، ایک انسان، یہ ذوات ہیں اور ان کے ساتھ وصف قائم ہے کہ نحوست والی جگہ نہیں، پاکیزگی والی جگہ، بے برکتی والی جگہ نہیں، برکت والی جگہ. تو پاک کا مطلب ہے وہ ذاتیں جن کے ساتھ وصف طہارت کا قائم ہے، وہ ذاتیں جن کے ساتھ وصف تقدس کا قائم ہے، وہ افراد جن کے ساتھ
वसफ ईमान का कायम है, ये मुल्क उन लोगों के रहने की जगह है। पाकिस्तान में लफ्ज पाक से मुराद अहले ईमान, पाकिस्तान में लफ्ज पाक से मुराद वो इंसान के जो सिर्फ इंसान नहीं, इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। और मैं बबांगे धौल आज के दानश्वरस को दावत देता हूं जो चैनलों पे बैठ के जहर पिघलाते हैं, फैलाते हैं और जहर फिजाओं में घोलते हैं और कहते हैं ये मजहब के लिए स्टेट, तो उस वक्त मकसद ही नहीं था और आज मजहब मजहब करके पाकिस्तान को मजहब के साथ अटैच किया जाता है। मैं कहता हूं कितने पागल हैं, उधर पाकिस्तान भी कहते हैं, लफ्ज पाकिस्तान बोल के फिर पाकिस्तान मुल्क से मजहब को दूर कैसे रखा जा सकता है? नाम रखने वालों को करोड़ों सलाम हो कि जिन्होंने नाम ही ऐसा रखा था, पहला लफ्ज बोलते ही मजहब की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का लफ्ज ही क्या है जिसमें मजहब पहले मुरक्कब के पहले हरफ के अंदर आ गया, पहले लफ्ज के अंदर आ गया। तो आज जो कहे कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है, वो जाहिल बेवकूफ लफ्ज पाकिस्तान का मतलब ही नहीं देख रहा। पाकिस्तान का लफ्ज ही बताता है कि ये मदीना शरीफ की का अक्स जमील है, ये अमेरिका की कॉलोनी नहीं है। चूंकि यहां पर पाकिस्तान लफ्ज है, जात जो वसफ पर दलालत करे, पाक लोगों का देश, पाक लोगों की जगह, पाक लोगों की जमीन, पाक लोगों का एरिया, पाक लोगों का इलाका, इसमें इस चीज को वाजे कर दिया गया। यहां बोलते ही पता चला ये कोई सेकुलर रियासत नहीं, ये मजहब के नाम पर है, ये मजहब के लिए है, ये सेकुलर मुल्क नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर है। क्योंकि जब केस लड़ा जा रहा था इस मुल्क के लिए तो उस वक्त जो चीज थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब कुछ नाम में इकट्ठा कर दिया है हमारे असलाफ ने। कितना अच्छा नाम रखा इस एरिए का और कितना फितरी नाम है। बाकी इलाके अपने जुग्राफियाई नामों से पहचाने जाते हैं, जुग्राफियाई अलामतों से पहचाने जाते हैं, मगर ये एरिया जो जमीन के नक्शे पर इस मुल्क की शक्ल में है, इसको पाक के साथ ताबीर किया जाता है, तकद्दुस के साथ ताबीर किया जाता है। और इसके अंदर यहां पर जिस वक्त हम आगाज के अंदर ही देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, पाक लोगों के रहने की जगह। अब इसमें यह वजाहत भी जरूरी है, कोई ये ना समझे कि जो इसमें नहीं रहते क्या वो पाक नहीं है, या जो इसमें रहते हैं वो क्या सारे पाक हैं। ये दोनों चीजें भी ज़हन में रखनी चाहिए। हम उसूल और फनून के लिहाज से जब इस्तिलाहात में बात करते हैं तो इन सारी चीजों को पेश नजर रखा जाता है। याद रखना, पाकिस्तान का यह मतलब नहीं कि औरों के पाक होने की नफी की जाए। हम ये समझते हैं कि जो मुसलमान जहां जहां रहते हैं वो किसी जगह भी हों, चूंकि हमारा कलमा एक है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने की वजह से पाक नहीं होंगे, वो कलमे की वजह से पाक हैं। तो वो जहां भी हैं दुनिया में वो पाक हैं। हां, पाकिस्तान का मतलब यह है कि ये पाकों के लिए हासिल किया गया था, ये नहीं कि पाक इसी में है। हां, इसमें है जो पाक है, बाकी जहां जहां पाक हैं वो अपनी अपनी उनकी जमीनें हैं, अपने अपने इलाके हैं, अपने अपने मुल्क हैं। पाक इसमें बंद नहीं कि सिर्फ इसी में पाक हो और बाकी कायनात के मुल्कों के अंदर पाक ना हो। नहीं, इस वक्त भी 1.5 अरब लोग पाक मुसलमान जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इससे भी ज्यादा मौजूद हैं। हम उन सबको पाक तस्लीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है इसका यह मतलब है कि यह जगह हासिल ही पाक लोगों के लिए की गई है, ये पाक लोगों का घर है। इससे बाकी की पाकी की नफी नहीं, यहां के पाक लोगों का तज़किरा है। और बाकी हम ठीक है इसमें इस बात का भी एतराफ करते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर अकलियात के हुकूक हैं, तो यहां हक है दूसरे भी रह ले, लेकिन हमारे दीन का कानून मान के वो इसमें रह सकते हैं। उनके लिए ये जमीन तंग नहीं है, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो स्टेट मदीना शरीफ में बनाई, अकलियात को रहने का हक दिया, मगर उनको शुतरे बेमुहार नहीं बनाया। हमने गुज़श्ता कोर्स में जिम्मियों के हुकूक में वो 35 शराइत बयान की थी कि जिम्मी वो माने तो उसकी जान महफूज है, वो उसी तरह रहेगा। तो आज भी इस मुल्क के अंदर वो भी रह सकते हैं, लेकिन पाकों के जरिए रह सकते हैं, पाकों के सहारे रह सकते हैं, पाकों की आड़ में रह सकते हैं,
पाकों के सायबान में रह सकते हैं और खुद अपने तौर पर और गैरों के साथ राब्ते करके पाकिस्तान दुश्मनों के साथ, तो फिर वो अपनी अकलियत के जो मुआहदे थे वो तोड़ चुके हैं। उन सारी चीजों को पेश नजर रखेंगे, उसके जेर साया फिर रहेंगे, तो फिर वो पाकों की हुकूमत मान के रह रहे हैं तो उनको पाकों के जेर साया शुमार किया जाएगा। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलामन शातमा मुआहिदन, कि जो बंदा जिम्मी बन जाता है, मुआहिद बन जाता है, राज हमारा मान जाता है, वो महफूज हो गया है, उसे कोई थप्पड़ ना मारे, उसे कोई गाली ना दे। अगर किसी ने उसको मारा, आना हजीजुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसका केस मैं लड़ूंगा, उसका केस मैं लड़ूंगा, उसकी तरफ से मैं आ जाऊंगा। इस बुनियाद पर वो अब इस्लाम की छतरी के नीचे आ गए, इस्लाम के सदके जी रहे हैं। जान बची है तो इस्लाम के सदके उनकी बची हुई है। इस बुनियाद पर उन लोगों की भी इन पाकों के जेरे साया रहने की यहां पे इजाजत है, मगर असल जो पावर है वो पाक लोग हैं, असल जो जगह है वो पाकों की है। इनके जेरे साया शरायत मानकर बाकी भी जिंदगी गुजारेंगे। और इस तरह ये इस्लामी फलाही सल्तनत है कि जिसके अंदर उस नजरिए पर जो कुरान और सुन्नत ने हमें दिया, इस मुल्क को आगे बढ़ाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो इसके लिबरल होने का ऐलान करते हैं, ये बाद के टट्टू आए पालतू, उस वक्त भी कुछ कौम परस्त लोग थे और उस वक्त भी कोई तंजीमें ऐसी थी जो बानिए पाकिस्तान से टकराई, हमारे उलमाओ मशाइख से टकराई। आज फिर इस तरह की वो आवाजें उठती हैं, लेकिन जब बड़ा मसला हल हो गया तो ये छोटे छोटे मसाइल का हल हो जाना ये कोई बाइद नहीं है। याद रखना, पाकिस्तान बोलते ही हर बंदा जो दुश्मन हो उसे भी कहना पड़ता है कि ये मजहब के नाम पर है, ये नजरिए के नाम पर है, ये कलमे के नाम पर है। हमारे मुल्क अगर नाम होता इंसानिस्तान तो फिर हमसे ये लोग झगड़ा कर लेते, फिर कहते पहले इंसान है फिर मुसलमान है, पहले इंसानी हुकूक है और फिर तुम्हारा दीन है। तो मैं कहता हूं किसी ने इसका नाम इंसानिस्तान नहीं रखा, पाकिस्तान रखा है। इस वास्ते पहले इस्लाम है, पहले दीन है, पहले ईमान है, पहले कुरान है और उसके बाद इंसान है। इस बुनियाद पर यह पाकिस्तान का लफ्ज हमें यह वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान का पस मंजर क्या है और किस नजरिए पर इसे अचीव किया गया था और किसको ही किस नजरिए पर इसका दिफा हो सकता है। वो लफ्ज पाकिस्तान में सारी की सारी हमारी हिस्ट्री मौजूद है, इसका नजरिया, इसकी पॉलिसी, हर चीज का जिक्र इसी लफ्ज के अंदर कर दिया गया है। मैं इस बुनियाद पर भी पाकिस्तान के इस लफ्ज का एहतराम करता हूं कि क्या निस्बत है इसको मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम के साथ। जब कुछ लोगों ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजम्मम कहना शुरू कर दिया, माज़अल्लाह, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये किसी और को गाली देते हैं, मुझे तो मेरे रब ने मुहम्मद बनाया है। और जो मोहम्मद कहेगा तो उसका मतलब है ये तारीफ किएगा, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, जिनकी हर वक्त तारीफ की जाती है। अब जो दुश्मन थे वो भी जब गुस्से से बोलते थे फिर भी मेरे महबूब को उन्हें मुहम्मद ही कहना पड़ता था, और जब वो दुश्मनी अपनी ज़ाहिर करना चाहते थे फिर भी जुबान तारीफ कर जाती थी, जब गुस्से से बोलते थे फिर भी जुबान से तारीफ ही निकलती थी, क्योंकि लफ्ज मोहम्मद कह के ही सरकार को ताबीर करना होता था। और लफ्ज मोहम्मद जब कहते तो जरूर तारीफ उसका जिक्र हो जाता। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का असर जलवागर है पाकिस्तान में। दुश्मन ने भी नाम लेना है तो पाक इसको जरूर कहना है। पाकिस्तान अगर वो भारतीय हिंदू जल के भी नाम लेगा तो उसको कहना तो पाकिस्तान पड़ेगा दुनिया के सामने, इस इलाके की पहचान करवाने के लिए कि मैं किन लोगों को खिताब कर रहा हूं, मैं किस एरिए से गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का रुख किस मुल्क की तरफ है। वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हमारे मुल्क का नाम लेते हुए उसे पाकिस्तान कहना ही पड़ेगा। तो ये कमाल है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर का पहलू इस मुल्क के नाम में मौजूद है। सरकार के नाम का फैज पूरे मुल्क में कितना होगा इससे अंदाजा कर लो कि यह नाम भी उस निस्बत से ही बना हुआ है। इस नाम के अंदर उस नाम की तासीर, उस नाम का जलवा मौजूद है जिस बुनियाद पर अब देखो
اگر اس پر سائبان میرے نبی علیہ السلام کی رحمت کی چھتری کا نہ ہوتا تو یہ کب سے مٹ چکا ہوتا، کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ بنا تھا، کچھ کہتے تھے سال بعد ختم ہو جائے گا، کچھ کہتے تھے نہیں 4 سال نہیں گزریں گے، کچھ کہتے تھے 1 دہائی نہیں گزرے گی۔ اس طرح کی بولیاں لوگ بولتے تھے، ان کے منہ میں مٹی پڑ گئی۔ پاکستان آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ جو باقی رہے گا یہ میں رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کے نظریے میں جو لوگ چلے وہ مخلص بڑے تھے، ان کی کوششوں سے یہ مارز وجود میں آیا۔ اس بنیاد پر لفظ پاکستان اتنا مقدس لفظ کہ اس کے اندر ہمارے لیے اس چیز کو جو ہم درجنوں سینکڑوں اپنے مباحث میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے عظیم الشان لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ رب ذوالجلال نے رہنے والا علاقہ بھی مقدس نام والا عطا فرمایا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی تھوڑی سی بحث آئینی طور پر ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس جگہ کو کہہ کے جو دائیں بائیں 7 ایریا لگ رہا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ وہ پاک نہیں یہ پاک ہو گیا ہے۔ اب یہ باؤنڈریز جو ہیں ادھر اور ادھر درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے، ادھر پاکستان نہیں ادھر پاکستان ہے۔ یہ چاروں طرف یہ کس بنیاد پر شرعی طور پر اسے پاکستان کہنا جائز ہو اور 2-4 کلومیٹر پار پاکستان کہنا جائز نہ ہو؟ آخر ایک لفظ بولا جاتا ہے عبارتوں میں، عہدوں میں، معاہدوں میں، ہر جگہ، تو ہر چیز کا ایک قانونی شرعی پس منظر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا شرعی طور پر یہ باقی علاقوں کو ڈیگریڈ کر دینا کہ اس طرف جو ہے وہ واگا سے اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے، اس طرف پاکستان نہیں ہے، اس زمین کو پاک کیوں نہیں کہا جا رہا؟ حالانکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، کہ جب سے میں نے قدم رکھا ہے ساری زمین ہی مسجد بن گئی ہے۔ تو جب ساری زمین مسجد بن گئی ہے تو ساری زمین پاک بھی بن گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، الارض سے مراد شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، پوری کائنات ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے، اس نے ایک چپا بھی محروم نہیں رہنے دیا، ہر چپے کو تقدس عطا فرمایا ہے۔ ہر چپے پہ اگر میلاد کا جلسہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہر چپے کو فیض ملا ہوا ہے۔ جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور ساری زمین مسجد ہی نہیں بنی، سرکار فرماتے ہیں طہور بھی ہے، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور، ان دونوں میں فرق ہے۔ طاہر ہے جو صرف خود پاک ہو، طہور ہے جو اوروں کو بھی پاک کر دے۔ تو فرمایا میرے لیے زمین میرے قدم سے مسجد بھی بن گئی، طہور بھی بن گئی۔ طہور کا مطلب کیا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا اسی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں تو طہارت بھی مل جاتی ہے، تو طہور بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، آپ کی جلوہ گری ہوئی تو ساری زمین مسجد بن گئی، تو ساری مقدس ہو گئی، تو ساری پاری پاک کا لفظ بولنا چاہیے۔ تو یہ ایک مخصوص ایریے پہ تم کہتے ہو یہ پاکستان ہے، جبکہ پاک تو ساری زمین ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ساری زمین مسجد بن گئی، مگر محلے میں خاص جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ پاک ساری ہے، پاک ساری ہے۔ تم سے پوچھے گا کہ پیپل کالونی میں مسجد کہاں ہے، تو اور کسی بندے کے گھر کو آپ نہیں کہیں گے جہاں معین جگہ ہے اس کو تم کہو گے یہ مسجد ہے۔ حالانکہ پاک تو ساری ہو گئی، لیکن پھر بھی اس میں سے ایک معین جگہ اس کو مقصد مسجد کہا جاتا ہے، اور یہ اس امت کی شان ہے۔ رب نے ان کو عظیم کتنا بنایا ہے، محلے والے مل کے ایک پلاٹ کو مسجد کہتے ہیں، رب اسی کا کوٹا منظور کر دیتا ہے۔ اب اس پلاٹ کی شان ہے کہ اس کی طرف جو وضو کر کے گھر سے آئے گا ہر قدم پہ گناہ جھڑے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ تو اس پلاٹ کو مسجد کہنے کے لیے وحی نہیں اتری، وہ فیصلہ 1-2 بھائیوں نے کر لیا کہ ہمارا یہ پلاٹ مسجد ہے۔ شان کتنی دی سرکار کے صدقے امت کو، منظور یہ کرتے گئے کہ نقشے میں اتنی جگہ مسجد ہے، کوٹا رب نے منظور کر دیا کہ اس سے باہر کا مقام اور ہے، اس کے اندر کا مقام اور ہے۔
اس کے باہر کی حیثیت اگرچہ جگہ وہ بھی پاک ہے مگر جس کو مسجد کا ایریا کہہ دیا گیا، اب یہاں جو رحمت ملتی ہے وہ اور طرح کی ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں ساری زمین مسجد بن گئی، ساری زمین میں تقدس آ گیا، مگر جب بر صغیر کے علماء و مشائخ نے مل کر بنارس سنی کانفرنس کے اندر 5000 علماء و مشائخ نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اتنے ایریے پر ہم ایک ملک بنا رہے ہیں جس میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا، رب ذوالجلال نے ان کی اس نیت کی بنیاد پر من وجہ جیسے وہ ایک شہر جس کی زمین میں سے چند کنالیں معین کی محلے والوں نے اب دوسری زمین سے اس کا فرق بن گیا، دوسری زمین پہ جوتے لے کے چلتے ہیں، اس میں جوتے اتار کے چلتے ہیں، ایسے بنیاد من وجہ یہ ملک نہیں، یہ من وجہ مسجد اس انداز میں بنی ہے۔ اگرچہ زمین ساری پاک ہے مگر ولیوں نے خون دے کر محنت کر کے شہیدوں نے جس عظیم مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا کہ یہاں پر کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا ہے اور ان کا نظام چلانا ہے، اس بنیاد پر ان حدود کو معین کر کے دوسرے ایریاز کے مقابلے میں اس کو پاکستان کا نام عطا فرما دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ہمارے مشائخ جب یہ نام رکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں، اور آج شرعی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ سارا شہر پاک ہے مگر اس سے کہیں زیادہ پاک وہ جگہ جس کو مسجد کہہ دیا گیا ہے، اور اس کو مسجد کہنے میں کمال کردار علاقے کے لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، رب نے کوٹا منظور کر دیا، رب کی رحمتیں برستی سب پہ ہیں، مگر جو لیلۃ القدر کو ملک بنا تھا اس کا اپنا کوٹا ہے، جو اسلام کی خاطر بنا تھا اس کا اپنا کوٹا ہے، باقی جو پہچانے جاتے ہیں قبیلوں سے ذاتوں سے، افغانستان افغانیوں کا ملک، یہ ترکستان وہ ترک کا ملک، کردستان وہ کردی لوگوں کا، وہ سارے پیچھے ان کی ذاتیں قبیلے بولتے ہیں، لیکن پاکستان کے تعارف کے لیے تقدس بولتا ہے، طہارت بولتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کا مسجد ہونے کا جو انداز ملکوں میں ہے من وجہ اس کے لیے رحمت الہی کے خاص کوٹے ہیں۔ اس واسطے یہ باؤنڈری جو بن گئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنی ہے، اس کی عزت بڑی ہے، اس کی ویلیو بڑی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اس بنیاد پر اس کے اندر رہنے والوں کے لیے چھتری خاص قسم کی ہے، اس چھتری کی بنیاد پر اس کے رہنے والوں کے لیے جو زمین ہے اس زمین کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنے ہو گئے، مہنگائی آ گئی، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ادھر دوسرے موج کر رہے ہیں بھارت والے۔ اس کو پھر لا کے کھڑا کرتے ہیں ہمارے نظریے کے مقابلے میں کہ شاید بڑوں نے غلطی کر دی تھی محنت کر کے جو علیحدہ کیا تھا۔ آج ان چیزوں کے مقابلے میں بھی ہمیں لوگوں کا دماغ صاف کرنا ہے، جس بڑے مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا، اب کمی کوتاہی مقصد کی تو نہیں، کمی کوتاہی ہماری ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد بھول کے لوگ آگے پیچھے ہو گئے، تو مقصد پر تو آنچ نہیں آئے گی، مقصد تو سچا ہے، مقصد کو بھول جانے والوں نے بے وفائی کی، مقصد کو چھوڑ جانے والوں نے بے وفائی کی۔ اب دیکھو گھی کے اندر کتنی غذائیت ہے، گھی کے اندر کتنے وٹامنز ہیں اور گھی سے انسان کو کتنی صحت ملتی ہے، لیکن آگے بندے کی جو قوت ہاضمہ ہے اس کا بھی تو کردار ہے، اس کا بھی تو دخل ہے۔ اب جو بندہ مریل سا ہو، بیمار سا ہو، اسے آپ گھی کی نالیں دینا شروع کر دیں تو وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے تو قصور گھی کا تو نہیں، گھی تو گھی ہی ہے، قصور اس کا ہے جس کے اندر ہاضمے کی طاقت ہی موجود نہیں۔ پاکستان گھی ہے، اگر اس کا استعمال کسی کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے تو وہ پاکستان کو کچھ نہ کہے، اپنے مزاج کا علاج کروائے، وہ اپنی طبیعت ستھری کروائے، وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ پاکستان ابر کرم، پاکستان ابر رحمت، پاکستان گھی کے وٹامن سے بھرپور، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جس نے جو اس کی افادیت کو دیکھ نہیں رہے، جس میں صلاحیت نہیں کہ اس اعلیٰ مقصد
سے استفادہ کر سکے وہ اپنی صلاحیت پر نظر ثانی کرے، اپنی حیثیت دیکھے۔ جیسے وہ شخص جو اندر سے بیمار ہو اور شکوے کرے کہ یہ گھی بندوں کو مار دیتا ہے، یہ بھینسوں کا دیسی گھی جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے، اس سے بندے نڈھال ہو جاتے ہیں، تو اس کی یہ بات غلط ہوگی۔ وہ جس کے اندر صلاحیت نہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے، چونکہ میرا نظام خراب ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں، میں کمزور ہوں، میری صحت خراب ہے، اس بات سے مجھے گھی راس نہیں آ رہا۔ گھی تو گھی ہی ہے۔ اس بنیاد پر آج جو قومیت و لسانیت اور صوبائیت اور مختلف مفادات کے چکروں میں پس کے پاکستان کے تقدس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اپنا کسی حکیم سے علاج کروائیں اور اچھا ہے دارالشفا مدینہ شریف چلے جائیں، اور وہاں سے جس وقت ماجون مدینہ کی ایک ڈوز لیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان تو اسی پھول کی خوشبو ہے جو پھول طیبہ کے گلزار میں کھلنے والا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ہمارے ملک کے اس لفظ کے تقاضے بھی بتائے تھے۔ آج دو چیزیں ہمارے حکمران جو باری باری اس کو چوستے ہیں اور ہمارے بیوروکریٹس جو جن میں سے بہت سے دیمک کی طرح کرسیوں کو چاٹ رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے ضرب فکر کے حامل دانشور جو مغرب اور انگریزوں کی بولی بولتے ہیں، یعنی ان کی فکر اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان کے لحاظ سے ہمارے لیے دو بڑے حوے پیش کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص وہ گزشتہ جو پرویز مشرف کا دور تھا۔ ہر زمانہ چونکہ زمانہ ظاہری حیات جو نبی علیہ السلام سے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، جو بھی فتنہ آتا ہے پہلے سے بڑا ہی ہو کے آ جاتا ہے اور پہلے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے ہم نے اس وقت جب ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، جس وقت پرویز مشرف کے خلاف پہلا جلوس لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے نکالا تھا، اور اس کے وقت کے اس کے جابر نظام کے خلاف ناموس رسالت ایکٹ کی حفاظت کے لیے صدا بلند کی تھی، اور اس کی پھر نام نہاد روشن خیالی اور خواتین ایکٹ کے اس موقع پر ہر طرف اذان دی تھی اور مختلف مراحل پر ان چیزوں کو واضح کیا تھا۔ اس وقت بھی کئی ایسے سکالر جو مغرب کے حوضوں میں کلی کر کے گلے صاف کر کے آ کے ہمارے سامنے تقریریں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی دیکھو معیشت کہ تم ملاؤ دیکھتے نہیں ہو پاکستان بچے گا کیسے، یہ سب کو تم ناراض کر دینا چاہتے ہو، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ایڈ کون دے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا، تم اتنے سخت لہجے سے امریکہ کے خلاف بولتے ہو اور اسرائیل اور برطانیہ اور سب کی ایسی تیسی کرتے ہو، وہ لوگ تجارت بند کر دیں گے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تو ہم نے اس موقع پر بھی کہا تھا یہ تم آج اعتراض کرتے ہو، آج تشویش ظاہر کرتے ہو، ہمارے قرآن نے صدیوں پہلے یہ تشویش دور کر دی تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ میں جب فرمایا تھا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، فرمایا یہ مشرک پلید ہیں اور یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو سوچ پیدا ہو رہی تھی اگر ہم انہیں قریب نہیں لگنے دیں گے تو تجارت کس سے کریں گے، تو پھر تو ہمارا مندہ ہو جائے گا، ہم جئیں گے کیسے۔ یہ منافقین مسلمانوں کو یہ تشویش دلانا چاہتے تھے کہ اتنا سخت لہجہ تم نے اختیار کر لیا، ان کو پلید کہنا شروع کر دیا مشرکوں کو، تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کی اور پاکستان اور پاک لوگوں کو ہمیشہ کا قانون بتا دیا۔ کیا فرمایا ان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر تمہیں ایلہ کا خطرہ ہو، ایلہ کیا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا کہ تجارت رک جانے پر مندہ، کہ چونکہ بائیکاٹ کر رہے ہیں
کہ مشرک پلید ہیں وہ نہ آئیں مسجد حرام میں، تو منافق کہتے تھے پھر ایلا آ جائے گا، پھر اقتصادی مسئلہ بن جائے گا، معیشت کا بحران پیدا ہو جائے گا، پھر ٹریڈنگ میں کمی آ جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان خفتم ایلا، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے کوئی بات نہیں، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اور رب چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کرے گا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب اگر آج کوئی ایسی باتوں کو معاذ اللہ کہ طفل تسلیاں ہیں تو پھر تو وہ منکر قرآن ہے۔ قرآن نے کہا یہ بھوک کا ڈراوا دے کر اے مسلمانوں تمہیں موم کرنے والے سن لیں، ان خفتم ایلا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان شاء، رب نے چاہا تو وہ اپنے خزانہ غیب سے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ لہذا تم کوئی تشویش محسوس نہ کرنا کہ اگر ہم یہ نظریہ لے کے چلے تو پھر کیا بنے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے پاکستان میں معیشت کے جو مسائل ہیں، جو قحط ہے، جو مختلف طرح کی شائستہ چیزوں کی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو مغرب کے پالتو، امریکہ کے ہواری اور برطانیہ کے ایجنٹ، ان کی نحوستوں کی وجہ سے معیشت میں کمی آتی ہے، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ آفتیں پیچھے ہٹ جائیں تو پاکستان اپنے قدموں پر ایسے وسائل رکھتا ہے کہ یہ دنیا پر ثابت کرے گا کہ پاکستان دنیا میں سے کسی طاقت کی ایڈ کا محتاج نہیں، یہ مدینے والے کی ایڈ پہ پلنے والا ہے۔ لہذا معیشت اور اس بحران کے لحاظ سے ہمیں کوسنے والے کہ یوں کرو ورنہ بھوک آ جائے گی، امریکہ کی یہ بات بھی مانو ورنہ مر جاؤ گے، ورنہ بھوک آ جائے گی، ورلڈ بینک، یہ سب کچھ اس کو سامنے رکھو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ان خفتم ایلا فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء۔ تو پاکستان میں پرابلم کیوں ہے کہ پالیسی پاک نہیں رہی، پالیسی پاک ملک میں پلیتوں کی آ گئی ہے، اور پلیتوں کی پالیسی ان کے پالتو لے کے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ حل تب ہوگا جب پاکستان کی پالیسی وہ ہوگی جس پر اس کو بنایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن و سنت ایک سمندر ہے اور پاکستان مچھلی ہے، اب مچھلی کو سمندر سے پانی سے باہر نکالو تو تڑپتی رہے گی، کبھی بھی پاکستان کی بے چینی اسلام کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مغرب کی پڑیا دے کر پاکستان کو گہری نیند سلا دیا جائے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس مچھلی کے لیے طیبہ کی ہوا بھی ضروری ہے، وہ سمندر بھی ضروری ہے، قرآن و سنت کا نظام ضروری ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر رکھو اور چاہو کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، تڑپتی رہے گی، پانی میں رکھو گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ مہنگائی کے ہوں، امن و امان کے ہوں، وہ مختلف جہاد کے ہوں، سارے مسائل کا حل اس مچھلی کے لیے ہے کہ اس کو قرآن و سنت کا پانی دے دیا جائے، اس میں رکھ دیا جائے، اور اگر اس پانی سے باہر رکھ کے امریکہ اس کو کوئی علاج کرنا چاہتا ہے اور کوئی علاج اگر کروانا چاہتا ہے تو یہ سب خام خیالی ہے، کیونکہ لفظ پاکستان کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ اس مچھلی کو اس پانی میں رکھا جائے جو پانی رب ذوالجلال نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ دوسری دھمکی جو دی جاتی ہے اس کے پیش نظر بھی آج پالیسی اندرونی محاذ پر بھی خراب، بیرونی خارجہ پالیسی بھی خراب ہے۔ اندرونی محاذ پر کیا تھا؟ ہمیں پالیسی قرآن نے دی، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم زمین پہ حکومت دے دیں، کنٹرول دے دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔
वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अल्लाह के लिए इंजाम उमूर का। फिर आकिबत अच्छी है। और अगर अल्लाह कहता है जिनको हम हुकूमत दें वो नमाज कायम करते हैं, सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ते, निजाम भी पूरा लाते हैं, ज़कात भी देते हैं, खुद ही नेक नहीं औरों को भी नेक बनाते हैं, ये पॉलिसी है पाकिस्तान के नजरिए की जिस पर पाकिस्तान बना था। और आज माज़अल्लाह हमारे कुछ लोगों ने क्या समझ लिया कि जिनको जमीन मिल जाए वो शराबी बन जाए, वो बदकार बन जाए, वो लुटेरे बन जाए, वो नस्लों तक अपने बैंक बैलेंस भर लें, वो मुल्क बेचे, मुल्क फरोख्त करें, वो जो चाहे करते फिरे, तो फिर भी रहमतें बरसे, ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए जो पॉलिसी है वो ये है, अकामुस्सलाह व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। लिहाजा हमारे मुल्क के हुक्मरानों को रहम करते हुए पाकिस्तान के बाशियों पर इस पॉलिसी पर मिल्लत को लाना चाहिए। और ये अगर आएगा उसके बाद कोई मसला ऐसा है ही नहीं कि जिसको मसला कहा जाए और जिसकी वजह से लोग परेशान हो। इंशाअल्लाह ऐसा अब्र करम बरसेगा, हर एक की जलन, प्यास, इस्तिराब, बेचैनी सब खत्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला के फजल से हर घर मसरूर हो जाएगा। इस मकाम पर खारजा पॉलिसी के लिहाज से लोग कहते हैं अगर हमने बात ना मानी तो हमें कोई जीने नहीं देगा, हमला हो जाएगा, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रब्बे जुल जलाल ने सूरह मायदा में ऐसे लोगों का जिक्र किया। आज तो देखो ना 1.5 अरब, और जिस वक्त चंद सौ चंद हजार लोग थे और फिर बिल आखिर 1 लाख तक पहुंचे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान 1,24,000 कम बेश थोड़े थे, उस वक्त भी वो पावरफुल थे और मुनाफिक सोचते थे बातें, लेकिन मुसलमान पुख्ता थे। और रब्बे जुल जलाल फरमा रहा था, फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद युसारिऊन फीहिम यक़ूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा। ये है कुरान सूरह मायदा, और ये है हमारे ईमान की शान कि इसमें हमारा हर मसला बयान कर दिया गया है। उस वक्त आज के हालात को वाज़ेह कर दिया गया था। अल्लाह फरमाता फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, तुम देखोगे उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है। बीमारी उनसे क्या करवाती है? युसारिऊन फीहिम, वो यहूद हनूद के साथ प्यार में जल्दी करते हैं। उनकी हर वक्त तड़प है कि हमारी दोस्ती हो जाए, हर वक्त वो चाहते हैं हमारा गैरों के साथ प्यार हो जाए, उठना बैठना हो जाए। अब देखो आज लोग एक एक तस्वीर पर रशक करते हैं कि मेरा फला अमरीकी के साथ मेरी तस्वीर है, और पाकिस्तान की कुछ हवा बाफ्ता खवातीन जो मुख्तलिफ ओहदों पे फैज होती हैं और वैसे ही वो नंगे इंसानियत हैं, और फिर उन दुश्मनों मुनकरों के साथ हाथ मिलाती हुई पाकिस्तान की गैरत को खाक में मिलाने की कोशिश करती हैं और इस पर फख्र करती हैं। और ये ऐसी खतरनाक हुकूमतों के काम माजी में रहे, आज भी हैं, जबकि हमारे लिए तो मर्दों के लिहाज से भी कहा गया फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, कि जिनके दिलों में बीमारी है, युसारिऊन फीहिम, वो चाहेंगे, वो जल्दी करते हैं कि हमारी यहूदियों ईसाइयों के साथ दोस्ती हो। और फिर दोस्ती की दलील क्या देते हैं लोग? जब पूछते हैं क्यों दोस्त बने हो यहूदियों के, ईसाइयों के दोस्त तुम क्यों बने हो? याद रखना, वफूद का निजाम, उसकी इजाजत नबी अलैहि सलाम ने दी है। वफद आए, वफद जाए, मुख्तलिफ ममालिक का, मुख्तलिफ लोगों का, इसकी शरीयत में इजाजत है। वफूद का आना और है, दोस्ती बढ़ाना और है, और दोस्ती में फिर अपने दीन को भूल जाना और है। इस सूरत हाल के अंदर आखिरी जो खुतबा था मेरे नबी अलैहि सलाम का, फरमाया था अजीजुल वफदा, सहाबा जैसे मेरे ज़ाहिरी हयात में वफद आते रहे गैरों के, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, वफूद का तबादला होता रहे। वो अलहदा बात है जिसकी इजाजत है, लेकिन जो अपने दीन को पसे पुष्ट
डाल के आज दोस्ती बढ़ाई जाती है। अल्लाह फरमाता है ये बीमारी का सबब है। फी कुलूबिहिम मरद युसारिऊन फीहिम, उनके बारे में जल्दी करते हैं और दलील क्या देते हैं कि दोस्ती जरूर चाहिए। यकूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा, हमें डर है कि अगर हमने दोस्ती ना की तो वो हम पे हमला कर देगा। देखो कुरान, नक्शा अन तुसीबना दायरा, दोस्ती होनी चाहिए। कहते हैं अमेरिका से, यहूदियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, नक्शा अन तुसीबना दायरा, कि अगर नहीं करेंगे तो हमें दायरा पहुंचेगा, फिजाई हमला हो जाएगा, हमें मुसीबत आ जाएगी, हमें आफत आकर अपने पंजे में गिरफ्तार कर लेंगी। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सुन लो, फअसल्लाहु अन यअतिया बिल फत्ह और अम्रिन मिन इंदिही फयुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम नादिमीन। तो ऐसे लोगों, बीमारी वाले लोगों की बात ना मानना, कुछ नहीं तुम्हें होगा। असल्लाहु अन यअतिया बिल फत्ह, करीब है कि रब फतह ले आएगा। और अम्रिन मिन इंदी, या कोई अमर ले आएगा। फयुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम नादिमीन, तो वही जो दोस्ती की दलीलें कर रहे थे सर छुपाना शुरू हो जाएंगे, परेशान होंगे, पशेमान होंगे। हम क्या कहते थे, हो क्या गया है, इधर तो जल थल हो गई है, इस्लाम किस अंदाज में आ गया है, कैसी फतह हो गई है। लिहाजा आज मुरझाए हुए लोग, आज मायूस हुक्मरान और आज मायूस दानश्वरों का तबका जो अमरीकी गुलामी का सबक इस मिल्लत गैरतमंद उम्मत को देना चाहते हैं, वो दिन आएगा इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, पशेमान होंगे और शर्मिंदगी इनको होगी। इस वास्ते के रब्बे जुल जलाल का ये फैसला है, अम्मा ज़बद फयज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द, ये कुरान का फरमान है। तो जब सैलाब आता है, ऊपर झाग है, नीचे पानी है, देखने वालों को झाग नजर आता है, पानी नजर नहीं आता। पानी पे झाग गालिब है, झाग ऊपर है, पानी नीचे है, झाग बातिल है, पानी हक है। कुरान कहता है फम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ा, वक्त आएगा झाग उड़ जाएगा और पानी फिर भी बाकी रह जाएगा। इस वास्ते आज की मगरब की हरकतें, उनके करतूत, उनकी दहशतगर्दी, मुस्लिम उम्मा पर उनके हमले और ये सारी चीजें सिवाय झाग के इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम खामोश पानी है जो जमीन का वारिस है और जो इंसानियत के लिए मुफीद है और जो क़यामत तक के लिए इंसान को नवाजना चाहता है। ये खामोश है। अब झाग को देखकर कोई झाग का कलमा ना पड़े और झाग को देखकर कोई झाग की गुलामी ना करे। अमेरिका झाग, बरतानिया झाग, इसराइल झाग, ये भारतीय साजिशें से ये सब झाग है और जो हकीकत है पानी वो मुसलमान है, वो इस्लाम है और इंशाअल्लाह आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। पाकिस्तान का मानव मफहूम आपने सुना, ये इसकी एक किस्त है और अफसोस होगा कि जिंदगी पाकिस्तान में गुजर जाए और पाकिस्तान का माना ही ना आता हो, पाकिस्तान का मफहूम ही ना आता हो। इस वास्ते गली गली, महल्ले महल्ले ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है और हर जगह इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात का एक अक्स हमें इसमें नजर आया, हमारे असलाफ ने मेहनत की और ये बना, ये चलता फिरता ये लफ्ज ही हमारा नजरिया है और दुनिया के मुल्कों के नामों के अंदर ये नाम भी इस्लाम की तबलीग है और ये इन सदियों में आज भी लोगों को बता रहा है इस्लाम जिंदा दीन है, जिंदा मजहब है, क्योंकि पाकिस्तान का लफ्ज तो जिंदगी को जाहिर कर रहा है कि इतनी सदियों के गुजर जाने के बावजूद
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے اٹھ کے باطل کو تے کیا اور تخت و تاج جو ہے ان کے پھینک دیے، استعمار کی دوڑیں لگا دی اور سامراج کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور ہندو دنیا کو ناکوں چنے چبا کر ان آخری احود کے اندر بھی ان غلاموں نے لوہا منوایا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کل بھی نواز رہی تھی اور آج بھی غلاموں کو نواز رہی ہے۔ ہمارا کل کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، فکر انگیز اور عملی، داڑھی چہرے کا نکھار۔ دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس موضوع میں شرکت کریں، وقت پہ پہنچیں، اور اپنی اس بات پہ آج اس پاکستان کے معنی مفہوم کی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔